محبوب خدا سے دیق اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم. کیا بات ہے، سارے مل کر بہت زور سے بولیں گے پیارے پیارے بچوں. آج ایک اور پروگرام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے. ہم ان کی محبت میں، ان کی تعظیم میں، ان کی عزت میں، ان کی رسپیکٹ میں کچھ نہ کچھ ان کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. یعنی ظاہر ہے اگر کوئی انسان دنیا میں بظاہر نہ ہو، دنیا سے پردہ فرما جائے ایسی کوئی ہستی، تو اللہ رب العزت انہیں پردہ فرما جانے کے بعد بھی اتنی ہی عزت عطا فرماتا، بلکہ اس سے زیادہ عزت عطا فرماتا ہے، کیونکہ زندگی میں وہ ایسے کام کر کے جاتے ہیں. دیکھیں وہ ایک شاعر نے کہا، جیو تو ایسے جیو زندگی رشک کرے، جیو تو ایسے جیو زندگی رشک کرے، مرو تو لوگ کہیں کون مر گیا یارو، مرو تو لوگ کہیں کون مر گیا. تو یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو دنیا میں آپ سمجھیں ایک بہت بڑی خلا چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ خلا کوئی پر نہیں کر سکتا، وہ بلینک کوئی بھی فل اپ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق انہی لوگوں میں سے ایک شخصیت ہیں کہ جن کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا. انہوں نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تن من دھن کی بازی قربان کی، تن من دھن کی بازی لگا دی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جیتنے سے اور ہارنے سے کیا مطلب، بس آپ مل جائیں ہمارے لیے یہی بہت کافی ہے. اور انہیں اللہ بھی ملا، اللہ کے رسول بھی ملے، اللہ بھی ملا اور اللہ کے رسول بھی ملے. پیارے پیارے بچوں، آج بھی ہم سیدنا ابوبکر صدیق کو خراج پیش کریں گے. اور آپ میں سے کون کون ہے جو اس میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہا ہے؟ ہاتھ اوپر کریں ذرا. ماشاءاللہ اتنے سارے بچے. چلیں جی ان کو مائک دیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام آپ کا؟ جویریہ ظفر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ said, if you eager for death in the way of Allah, then you will find the life. کیا بات ہے، سارے مل کر زور سے بولیں گے. چلیں جی آپ میں سے اور کون ہے جو، جی آپ ہیں، ان کو مائک دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم کیا السلام. نام آپ کا؟ محمد فہد رحمانی. فہد، کیا سنائیں گے؟ قول سنائیں گے. کیمرہ بورا. جی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے یہ پسند تھا کہ میں بندہ مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا. اللہ اکبر. مجھے پسند ہوتا کہ میں بندہ مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا. مومن وہ جو چیٹنگ نہیں کرتا، مومن وہ جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. زور سے بولیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے. باش. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق سے بہتر مومن کون ہو سکتا ہے؟ مگر پھر بھی آپ نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا. یہ خوف خدا تھا، اپنے محاسبے والی بات تھی، اپنے آپ میں غور کرتے تھے. آج ہم دوسروں کو تو دیکھتے ہیں لیکن اپنے آپ کو ہم کتنے غلط ہیں یہ ہم کبھی بھی نہیں دیکھتے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ایان. محترم ناظرین السلام علیکم. آج ہم ایک ایسی ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جنہیں دنیا بھر میں صداقت، ایمان اور وفاداری کی علامت سمجھا جاتا ہے. وہ ہستی جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دی، وہ شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اللہ کی رضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بدولت صدیق کا لقب ملا، وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر لمحہ کھڑے رہے۔ آپ کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا تھا۔ آپ نے اپنی تمام تر طاقت، مال اور وقت اسی راستے میں وقف کر دیا۔ شکریہ۔ سبحان اللہ، سارے مل کر زور سے بولیں گے۔ پیارے پیارے بچوں، حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تو آپ کو سب کو پتا ہے کیا ہیں؟ صحابی۔ کوئی یہ عام شرف نہیں ہے، یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے صحابی ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت ایلیٹ کلاس ایک کیٹیگری ہے، یہ بہت بڑا آپ کہہ لیں اعزاز ہے اللہ کے نبی کا صحابی ہونا۔ اس دور میں بھی بہت شمار لوگ ایسے تھے جو صحابی نہیں بن سکے، اور یہ تو وہ صحابہ ہیں جنہیں اللہ نے منتخب کیا اپنے نبی کی مدد کے لیے، دین کی مدد کے لیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو ایک بہت بڑا شرف جو ملا ہے وہ صحابیت کا شرف، یعنی آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، اور وہ صحابی جو سب سے پہلے 4 صحابہ ایمان لائے ان میں سے ایک آپ ہیں۔ کن میں سے ایک آپ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے؟ سب سے پہلے ایمان لائے۔ تو آپ کا رتبہ اس حوالے سے بھی بہت بڑا ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اکیلے صحابی نہیں ہوئے، آپ ایسی انسپریشن بنے اپنے پوری فیملی کے لیے، اپنے پورے خاندان کے لیے، ایسی انسپریشنل پرسنالٹی بنے کہ آپ کو دیکھ کے، آپ کا ایمان دیکھ کے، آپ کا طرز عمل دیکھ کے، آپ کا جذبہ دیکھ کے آپ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے۔ حضرت ابو قحافہ بھی ایمان لے آئے، آپ کے والد بھی ایمان، اور اسی طرح صرف آپ کے والد ایمان نہیں لائے، محض آپ ایمان نہیں لائے، بلکہ آپ کے دونوں بیٹے بھی ایمان لے آئے، جن میں حضرت عبد الرحمن اور حضرت عبداللہ ہیں۔ آپ کے 2 بیٹے دونوں ایمان لے آئے۔ اچھا، پھر صرف آپ کے بیٹے نہیں، آپ کے پوتے بھی، گرینڈ سن بھی، آپ کے بیٹے کے بیٹے حضرت محمد بن عبد الرحمن بھی ایمان لے آئے۔ کون ایمان لے آئے؟ حضرت محمد بن عبد الرحمن۔ یعنی آپ بھی ایمان لائے، آپ کے والد بھی ایمان لائے، آپ کے بیٹے بھی ایمان لائے، اور آپ کے بیٹے کے بیٹے بھی ایمان لائے۔ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، یعنی آپ کا پورا خاندان میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف رکھتا ہے۔ آپ کا پورا خاندان میرے پیارے نبی کے کیا ہونے کا شرف رکھتا ہے؟ ماشاءاللہ۔ تو پیارے پیارے بچوں، حضرت ابو بکر صدیق نے وہ کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے پیش کیے اپنے کردار سے، ان کو دیکھ دیکھ کر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے والد بھی، آپ کے بیٹے بھی، ان کے بیٹے کے بیٹے بھی، کتنی بڑی بات ہے۔ ان سب نے دین کی مدد کی، ان سب نے کیا کیا؟ اور یہ سب دین کے کام آئے۔ کس کے کام آئے؟ اور ہم سب کو بھی دین کے، اور ہم سب کو دین کے کام آنا ہے، ہم سب کو دین کے کام، ہم اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم اسی لیے بنائے گئے ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، تاکہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر بھی کریں، اس کے بندوں کی خدمت بھی کریں، اور اس کے دین کی خدمت بھی کریں، اس کے دین کی خدمت بھی کریں۔ کوئی تلاوت کے شعبے میں اس کے دین کی خدمت کرتا ہے، کوئی نعت کے شعبے میں کرتا ہے، کوئی شعبہ علم میں اس کے دین کی خدمت کر رہا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کے دین کی خدمت ہوتی ہے علماء کرام سے۔ کن سے ہوتی ہے؟ کیونکہ علماء کرام اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے بھی ہیں، دین سمجھاتے بھی ہیں، دین سکھاتے بھی ہیں، تو ہمیں اپنے علماء کی بھی عزت کرنی ہے۔ پیارے پیارے بچوں، ہر صحابی کی عزت ہماری عزتوں سے بہت بڑی ہے، ہر صحابی کی عزت ہماری عزتوں سے بہت بڑی ہے، اور ان تمام صحابیوں کو جس کی قسمت پہ رشک آتا ہے وہ صحابی ہیں حضرت ابو بکر صدیق۔ کون صحابی ہیں؟ تو پیارے پیارے بچوں، آپ میں سے کوئی اور ہے جو ہمیں کچھ سنائے گا؟ آپ سنائیں گی؟ السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے بیٹا، آپ اس کیمرے کی طرف دیکھ کر سنائیے، کیا سنا ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ narrated that the messenger of Allah says, the person, if you want to see the person who is free from fire, see Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سارے مل کر زور سے بولیں گے سبحان اللہ۔ ویسے تو میں بچوں کی باتوں کو ریپیٹ نہیں کرتا، لیکن دل چاہ رہا ہے کہ اس کو الیبریٹ کریں۔ حضرت
ابو بکر صدیق کے لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا پتہ ہے آپ کو؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کوئی ایسا شخص دیکھنا چاہتے ہو جو آگ سے یعنی جہنم سے آزاد کیا گیا ہے یا جہنم سے آزاد ہے تو وہ انسان ابو بکر صدیق ہیں۔ وہ انسان کون ہے؟ اللہ نے ان کو جیتے جی ہی جہنم سے آزادی عطا فرما دی، جیتے جی جہنم سے آزادی کیا بات ہے۔ آپ میں سے کوئی اور؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم کیا السلام۔ نام آپ کا؟ سیدہ مہرین فاطمہ۔ جی بیٹا کیا سنائیں گی؟ دیکھ کے سنائیے، تقریر۔ سنائیے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس محفل میں آپ کو ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جن کی زندگی ہمارے لیے ایک روشنی کی مانند ہے۔ وہ شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف اسلام کے پہلے خلیفہ تھے بلکہ آپ کی شخصیت ہر مسلمان کے لیے نمونہ اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار دنیا کے سب سے عظیم انسانوں میں ہوتا ہے۔ آپ کا لقب صدیق تھا جو کہ سچائی، صداقت اور ایمانداری کی علامت تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب اس لیے ملا کہ وہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچائی کے راستے پر قائم رہے اور آپ نے کبھی بھی جھوٹ یا فریب کا سہارا نہیں لیا۔ شکریہ۔ کیا بات ہے، سارے مل کر زور سے بولیں گے۔ جی بیٹا آپ کیا سنا رہے تھے؟ مائک دیجیے ان کو۔ السلام علیکم۔ کیا نام آپ کا؟ محمد بلال رحمانی۔ کیا سنائیں گے؟ کال۔ دیکھیے سنائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کا ایمان نہیں اس کا کوئی دین نہیں، اس شخص کے لیے کوئی اجر ہی نہیں، جسے ثواب کی امید نہیں اس شخص کی کوئی نیت نہیں، اس کا کوئی عمل قبول ہی نہیں۔ کیا بات ہے، دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق نے کتنی اچھی اچھی باتیں ہمیں سکھائی۔ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ باتیں ہمیں کون سکھاتا؟ نبی پاک نے آپ کو سکھائیں اور آپ نے ہمیں سکھائیں۔ آپ نے ضرورت اس امر کی کہ ہم سیکھیں، وی ہیو ٹو لرن، کیونکہ ایسی ایسی باتیں۔ جی بچی نے ہاتھ اٹھایا، دیجیے ان کو مائک۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عصمت قدوس۔ عصمت قدوس، کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ کال۔ وہاں دیکھ کے سنائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جھوٹ ایمان کے منافی ہے۔ کیا بات ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جھوٹ ایمان کے منافی ہے، یعنی ایمان کے خلاف، ایمان کی منفیت ہے، نفی ہے، نو، مطلب دیر از نو ایمان جہاں جھوٹ ہے۔ تو ہمیں سچ بولنا ہے تاکہ ایمان کے ہم منافی نہ ہوں، کیونکہ ہم صاحب ایمان لوگ ہیں۔ ہم ایمان لائے نا اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے نبیوں پر، اس کے ملائکہ پر، ہم قرآن پر اور تمام ان نبیوں پر جن پر کتابیں نازل ہوئی، ہم سب پر ایمان لائے۔ سب کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے۔ تو جو شخص ایمان لایا ہے، صاحب ایمان ہے، اس کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ چلیں جی آپ ان کو دیجیے مائک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام آپ کا؟ محمد عامر۔ قول سنائیں گے؟ دیکھ کے سنائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی صحبت اور مال نے مجھے سب لوگوں سے زیادہ فائدہ پہنچایا وہ ابو بکر ہے، اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل گہرا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلامی اخوت قائم ہے۔ کیا بات ہے، سارے مل کر زور سے بولیں گے۔ پیارے پیارے بچوں، آج ہم نے سیکھا، آج ہم نے سمجھا اور آج ہم نے اس بات کو لرن کیا، انڈرسٹینڈ کیا کہ اللہ کے نبی کا صحابی ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، کیونکہ اللہ کے نبی کے بعد روئے زمین پر عظیم ترین لوگ آپ کی اولاد پاک یعنی اہل بیت ہیں۔ کون ہیں؟ اہل بیت۔ اور صحابہ کرام ہیں۔ کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ یہ آپ کا وہ گروہ جس نے چاروں طرف سے آپ کو اپنے حصار میں لے لیا۔ دراصل ان سب کا حصار تو نبی پاک سے تھا، آپ کے قدم مبارک سے تھا، آپ کی اثر سے تھا۔ آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ کی شفقت کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آتا۔ اور تب بھی حصار میں تو صحابہ لیتے تھے، جھرمٹ میں تو صحابہ لیتے تھے کہ نبی کی حفاظت کرنی ہے، لیکن دراصل ان سب کی حفاظت بھی اللہ کے نبی کے وجود مبارک سے ہوتی تھی۔ مگر انہوں نے اپنا حق ادا کیا، انہوں نے اپنا فرض ادا کیا، انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی صحیح انداز سے، خوب انداز سے ادا کی، اس لیے اللہ نے ان کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آج 1400 سال گزر گئے، about 1400 years ago، لیکن
بات آج بھی ان کی ہم سب سے بلند ہے، نام ان کا آج بھی ہم سب سے اونچا ہے، اور اللہ قیامت تک ان کا نام اونچا رکھے گا، اور میدان حشر میں بھی اللہ انہیں عزتوں کے تاج پہنائے گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام آپ کا؟ حافظ مہاد متین۔ ماشاءاللہ، حافظ مہاد متین ہمیں منقبت سنائیں گے، اسی پر ہم رخصت ہوں گے۔ پروگرام چاند تارے حضرت ابوبکر صدیق اسپیشل سے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اور نہ صرف ناظرین بلکہ پیارے پیارے بچوں آپ نے بھی اجازت دینی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب صحابہ سے جدا ہے ہر ادا صدیق کی، سب صحابہ سے جدا ہے ہر ادا صدیق کی، شان ہے اعلیٰ بہت ہی باصفا صدیق کی، اپنا سب کچھ شاہ طیبہ پر نچھاور کر دیا، اپنا سب کچھ شاہ طیبہ پر نچھاور کر دیا، بے مثالی ہے جہاں بھر میں وفا صدیق کی، بے مثالی ہے جہاں بھر میں وفا صدیق کی، سانپ نے کاٹا مگر داخل نہیں ہونے دیا، سانپ نے کاٹا مگر داخل نہیں ہونے دیا، مصطفیٰ سے کیا وفا ہے با وفا صدیق کی، مصطفیٰ سے کیا وفا ہے با وفا صدیق کی۔